الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے برادران اسلام، پارٹ نمبر 9 ہے کربلا کا پس منظر۔ آج ہم انشاءاللہ عزوجل جو سنیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل جب آپ گورنر ہاؤس پہنچے تو پھر آپ کے ساتھ ابن زیاد نے کیا معاملات کیے، آپ کو کیا شہید کر دیا گیا، کیا معاملات ہوئے، اس حوالے سے انشاءاللہ تو ہم اس ویڈیو میں سنیں گے۔ محمد بن اشعث حضرت مسلم بن عقیل آپ کو لیے ہوئے گورنر ہاؤس کے پھاٹک پر جب پہنچا تو اس نے آپ کو وہاں پر بٹھا دیا ایک جگہ پر، اور خود اجازت لے کر ان سے گورنر ہاؤس کے اندر چلا گیا ابن زیاد سے ملنے کے لیے۔ تو جب ابن زیاد سے وہ محمد بن اشعث ملا، اس نے ساری لڑائی کی پوری کیفیت بیان کی اور حضرت مسلم کو امان کے ساتھ لانے کا ذکر بھی کیا کہ میں نے ان کو امان دی ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ تمہیں تو یہ کہا تھا کہ تم ان کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے کر آؤ، امان دینے کا تو تمہیں کسی نے نہیں کہا۔ تو جب ابن زیاد نے یہ کہا تو محمد بن اشعث وہ کچھ بولنے کی اس کے اندر اب ہمت نہ رہی، اب وہ ڈر گیا اور وہ چپ ہو گیا۔ تو حضرت مسلم جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ پہلے سے موجود تھے اور وہ لوگ سارے اندر جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے، اور ایک گھڑا ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ بہت زیادہ پیاسے تھے، فرمایا مجھے تھوڑا سا پانی دے دو۔ تو مسلم بن عمر باہلی خبیث نے کہا کہ اس میں سے ایک بوند بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ مگر عمارہ بن عقبہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دیں۔ جب وہ کٹورے میں پانی لے کر آپ کے پاس پہنچا، آپ کو دیا، آپ نے اسے پینا چاہا تو منہ سے خون بہنے لگا اور پانی رنگین ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ اسی طرح آپ نے کوشش کی کہ میں کٹورے سے پانی پیوں، لیکن دوبارہ اسی طرح ہوا کہ پھر دوبارہ خون بہنے لگا، اور تیسری دفعہ تو ایسا ہوا کہ جب آپ پینے لگے پانی تو 2 دانت ٹوٹ کر وہ پانی کے کٹورے کے اندر گر گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کٹورا رکھ دیا اور فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو دستور کے مطابق آپ نے اس کو سلام نہیں کیا۔ تو ایک سپاہی نے کہا کہ تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ حضرت مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا اگر امیر مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس کو بہت سے سلام ہوں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب تو تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا واقعی؟ اس ابن زیاد نے کہا ہاں واقعی تم اب قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں کچھ وصیت کر دوں۔ تو ابن زیاد نے کہا ہاں وصیت کر دو۔ مسلم نے لوگوں پر نگاہ ڈالی، جتنے لوگ وہاں موجود تھے تو ان میں ابن سعد نظر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم قریش خاندان کے آدمی ہو، میں تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، انہیں تنہائی میں سن لو۔ وہ حکومت کا چاپلوس تھا ابن سعد، اس نے منع کر دیا باتیں سننے سے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، بات سن لو، وصیت سن لو، کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابن سعد اٹھا اور حضرت مسلم کے ساتھ تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ بیٹھا جہاں ابن زیاد بھی دیکھ رہا تھا لیکن آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ کہنی ہے کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، تم اسے ادا کر دینا۔ ایک تو میری یہ وصیت ہے، اور دوسری میری یہ وصیت ہے کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا، اور تیسری وصیت میری یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے پاس کسی کو بھیج کر میرے واقعے کی اطلاع کر دینا تاکہ وہ واپس چلے جائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مسلم نے یہ 3 باتیں ابن سعد سے راز کے طور پر کی تھی کہ یہ تم نے میرے کام کرنے ہیں۔
یہ تم نے میرا پیغام پہنچانا ہے، ان کاموں کو تم نے سر انجام دینا ہے، مگر وہ بدبخت حکومت کا چاپلوس اس نے وہ ساری باتیں ابن زیاد کو بتا دی۔ پھر ان وصیتوں کے جاری کرنے کے حوالے سے اس نے ابن زیاد سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں ان وصیتوں کو پورا کروں؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہیں اختیار ہے ابن سعد، کہ تم چاہو تو اس کا قرض ادا کر دو، اور حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر آئیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ استغفر اللہ، یہ ابن زیاد نے کہا، اور کہا کہ اور لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، کہ جس شخص نے ہماری مخالفت کی اور لوگوں میں اس قدر انتشار پیدا کیا، اس کی لاش کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اور ایک روایت میں یوں آیا کہ لاش کے متعلق ابن زیاد نے کہا کہ قتل کے بعد ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تم جو چاہو کرو۔ اس کو طبری صفحہ 205 جلد 2 کے اندر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد جب ابن زیاد کو اس نے تینوں باتیں بتا دی اور ابن زیاد نے ان تینوں وصیتوں پر کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتا دیا، تو اس کے بعد حضرت مسلم اور ابن زیاد کے اندر گفتگو ہوئی۔ اے برادران اسلام، یہ گفتگو بڑی خاص توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، اس لیے کہ حضرت مسلم اور ان کو بھیجنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے، اور صاف طور پر یہ واضح ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ جو حضرت مسلم بن عقیل پر بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر غلط، باطل اور مردود ہے۔ جی ہاں، وصیت کے متعلق ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا، ابن عقیل، سب لوگ یہاں متحد ہو کر ایک ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب یک زبان تھے، ایک زبان تھے، تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو، ان میں تفرقہ ڈالو اور آپس میں فساد کرو تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو، تم اس لیے آئے تھے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے بتایا کہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ کیسر و کسرا کی طرح پیش آیا، تو ہم اس لیے آئے کہ ان کے غلط عادات اور اطوار کی اصلاح کریں اور ان کو عدل اور انصاف اور ان کو تعلیمات قرآن کی دعوت دیں۔ اور ابن زیاد خبیث نے کہا حضرت مسلم بن عقیل سے، او بدکار، تو اور تیرا یہ دعویٰ، جب تو مدینے میں شراب پیا کرتا تھا تب تجھے عدل اور انصاف اور تعلیمات قرآن کا خیال نہ آیا؟ حضرت مسلم بن عقیل کو جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا، میں شراب پیتا تھا؟ خدا کی قسم تو خوب جانتا ہے کہ تو کذاب ہے، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے یہ بھی پتا ہے شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا اس کا خون بہاتا ہے، بغض اور حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح نہ قتل کروں کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل، آپ نے فرمایا، بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا اس کے ایجاد کا تجھ سے زیادہ مستحق بھی کوئی نہیں۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح مسلح کرنا یہ تیرا ہی حصہ ہے، یہ تیرا ہی کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد جو تھا وہ جھلا اٹھا، وہ اور غضبناک غصے میں آ گیا، اور آپ کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو معاذ اللہ گالیاں دینے لگا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کو طبری کے اندر 206 صفحہ نمبر پر ذکر کیا گیا، جلد 2 کے اندر اس کو ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ اب ظالم ابن زیاد نے حکم دیا، اسے محل کی چھت پر لے جاؤ
اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ابن اشعث کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو نے مجھے امان دی تھی نا، اور اگر خدا کی قسم تو مجھے امان نہ دیتا تو میں اپنے آپ کو کبھی تیرے حوالے نہ کرتا۔ اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور بری الذمہ ہو، مگر وہ بالکل خاموش کھڑا رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی قرابت ہوتی، یعنی تیرا باپ زیاد ابو سفیان کی صلح سے ہوتا تو مجھے کبھی قتل نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ ظالم ابن زیاد نے بکیر بن حمران اسدی کو بلایا جس کی تلوار سے طوا کے گھر میں آپ کا ہونٹ مبارک کاٹا گیا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے حکم دیا، ابن زیاد نے حکم دیا بکیر بن حمران اسدی کو کہ اس کا سر قلم کر دو، معاذ اللہ۔ جب حضرت مسلم کو کوٹھے پر لے چلے تو آپ انتہائی صبر اور سکون کے ساتھ تکبیر اور استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ الہی ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے اور ہمیں ذلیل کیا۔ بکیر نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔ اس کو طبری کے اندر صفحہ 207 جلد 2 پر ذکر کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے اور اس کو سوانح کربلا صفحہ 94 پر ذکر کیا گیا، اور طبری کے اندر صفحہ 208 جلد 2 کے اندر ذکر کیا۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ والوں پر اس قدر خوف اور دہشت چھا گئی کہ لوگ گھروں سے نکلنا خطرناک سمجھتے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا اور کسی کو ایک دوسرے کی خبر بھی نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہی ہانی بن عروہ جن کے قتل کی افواہ کے سبب گورنر ہاؤس کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، جب ابن زیاد نے حکم دیا ہانی بن عروہ کو بازار میں لے جا کر قتل کرو، اور سپاہی ہانی کی مشکین باندھ کر لے چلے، تو وہ پکار کر کہتے کہاں ہیں میرے قبیلے بنی مذہج کے لوگ، کہاں ہیں میرے گھر والے، میری جان کیوں نہیں بچاتے؟ مگر ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا جو ہانی کی مدد کرتا۔ جب انہیں ہر طرف سے مایوسی نظر آئی تو زور لگا کر اپنا ہاتھ رسی سے کھینچ لیا اور کہا ارے کوئی لاٹھی نہیں ہے، کوئی چھڑی نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، ارے کیا اونٹ کی ہڈی بھی نہیں ہے کہ میں اس کو لے کر اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ماروں؟ اللہ اکبر۔ سپاہیوں نے پھر انہیں رسی میں باندھ لیا اور ترکی غلام جس کا نام رشید تھا اس نے آپ کو بے دردی کے ساتھ ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے برادران اسلام، اس طرح حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ انشاءاللہ ہم پارٹ نمبر 10 کے اندر سنیں گے انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا میں تشریف لائے تو آپ کو آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے اور آپ کو کس طرح شہید کیا گیا، انشاءاللہ اس حوالے سے سنیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔